अस्सलाम वालेकुम, आप पर सलामती हो। वालेकुम अस्सलाम, और आप पर भी सलामती हो। अय्य खिदमा, क्या खिदमत कर सकता हूँ? उरीदु बअदल असास, मुझे कुछ फर्नीचर चाहिए। माज़ा तुरीदु लिगुरफ़तिन नौम, आपको बेडरूम के लिए क्या चाहिए? उरीदु सरीरन व सितारा, मुझे एक बिस्तर और पर्दा चाहिए। वमाज़ा तुरीदु लिगुरफ़तिल जुलूस, और आपको ड्राइंग रूम के लिए क्या चाहिए? उरीदु अरीकतन व सज्जादा, मुझे एक सोफ़ा और कालीन चाहिए। वमाज़ा तुरीदु लिल मतबख़, और बावर्ची खाने के लिए आपको क्या चाहिए? उरीदु फुरनन व सल्लाजा, मुझे एक ओवन और फ्रिज चाहिए। वमाज़ा तुरीदु लिल हम्माम, और आपको हम्माम के लिए क्या चाहिए? उरीदु सखानन व मिरआह, मुझे एक हीटर और आईना चाहिए। हल तुरीदु शैयन आखर, क्या आपको कुछ और चाहिए? शुक्रन, उरीदु मुशाहदतल असास, शुक्रिया, मैं फर्नीचर देखना चाहता हूँ। तफद्दल, तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आओ कुरान की ज़ुबान बोलें यूट्यूब चैनल पर। इसमी सलमान, मेरा नाम सलमान है। अगर इससे पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप प्लीज़ उसको देख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि उसमें हमने बात की कि किस तरह से आप किसी मकान मालिक से बात करते हैं जब आप घर रेंट पे लेने के लिए जाते हैं। और इस वीडियो में हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने प्रीवियस वीडियो में घर ले लिया है, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप उस घर के लिए, उस घर की रूम के लिए, किचन के लिए, हमाम के लिए, किस तरह से आप शॉपिंग करते हैं, वो भी अरबी में। तो आइए शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले इस लेसन में यूज़ होने वाले सारे वर्ड्स के हम माने देख लेते हैं। तो यहाँ पे है मतबख। मतबख कहते हैं बावर्ची खाने को या किचन को। और उसके बाद है गुरफतु नौम। गुरफतुन आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है। गुरफतुन का मतलब होता है कमरा या रूम, और नौम का मतलब आप ऑलरेडी जानते होंगे, आयतल कुर्सी में आप बार बार पढ़ते हैं, ला ताखुज़ुहु सीनतौ वला नौम, मतलब नौम का मतलब होता है नींद। तो गुरफतु नौम मतलब लिटरल मीनिंग करें तो नींद वाली रूम या सोने वाली रूम, जिसको हम कहते हैं बेडरूम। तो गुरफतु नौम बेडरूम। और गुरफतु जुलूस, जुलूस कहते हैं बैठने को, तो बैठने वाला कमरा मतलब ड्राइंग रूम। और असास का मतलब होता है फर्नीचर। और सितारा का मतलब होता है पर्दा। अरीका का मतलब होता है सोफ़ा। सज्जादा का मतलब होता है कालीन। सरीर, सरीर का मतलब होता है बेड या फिर पलंग। सल्लाजा का मतलब होता है फ्रिज या फिर रेफ्रिजरेटर। सखान का मतलब होता है हीटर। फुर्न का मतलब होता है अवन या फिर तंदूर। मिरआह का मतलब होता है आईना। अल बाय का मतलब होता है बेचने वाला या दुकानदार। अल मुश्तरी का मतलब होता है खरीदार या खरीदने वाला। तो इसके बाद वाली एक्सरसाइज कर लेते हैं। आपको क्या करना है, आपको इन कलिमात और मुनासिब पिक्चर्स को आपको मैच करना है। सितारा कहते हैं पर्दे को। सखान कहते हैं हीटर को। सल्लाजा कहते हैं फ्रिज को या रेफ्रिजरेटर को। फुर्न कहते हैं ओवन को या तंदूर को। मिरआह कहते हैं आईने को। और अरीका कहते हैं सोफे को। तो हम मेन कॉन्वर्सेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है अल मुश्तरी ख़रीदार और अल बाई के बीच में, मतलब दुकानदार के बीच में। तो ख़रीदार सलाम कर रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम, आप पर सलामती हो। और अल बाई मतलब दुकानदार जवाब दे रहे हैं वालेकुम अस्सलाम, और साथ ही साथ वो पूछ रहे हैं अय्य खिदमा। तो हमने प्रीवियस लेसन में सीखा था अय्य की मतलब होता है कौन सा, कौन सा। और खिदमा का मतलब होता है खिदमत, खिदमा खिदमत। पर अय्य खिदमा का मतलब होता है क्या मैं आपकी कोई खिदमत कर सकता हूँ। जैसे कि आप किसी दुकान में जाएं और वहाँ के दुकानदार आपसे कहें अय्य खिदमा, मतलब कोई खिदमत, मतलब बताइए कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। वालेकुम अस्सलाम अय्य खिदमा, और आप पर भी सलामती हो, कोई खिदमत। तो ख़रीदार कहते हैं उरीदु बअदल असास। हमने प्रीवियस लेसन में ऑलरेडी सीखा हुआ है। उरीदु का मतलब होता है मैं चाहता हूँ, और बाज़ का मतलब होता है
تھوڑے. الاثاث کا مطلب ہوتا ہے فرنیچر. مطلب یہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ اریدو میں چاہتا ہوں بعد الاثاث تھوڑے فرنیچر، مطلب میں تھوڑے فرنیچر چاہتا ہوں. تو دکاندار کہتے ہیں ماذا تريد لغرفة النوم. یہاں پہ ماذا ہے، ما اور ماذا کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے کیا. اور جیسے میں نے آپ کو پریویسلی بتایا تھا ماں کے بہت سارے دوسرے مطلب ہیں، پر جب ہم گرامر کریں گے یا پھر آگے کے لیسنس میں جب ماں آئے گا الگ الگ کانٹیکسٹ میں آپ کو انشاءاللہ ایکسپلین کروں گا. پر ابھی کے لیے ماں اور ماذا کا مطلب سیم ہے کیا. اور یہاں پہ ہے ترید. دیکھیے ارید کا مطلب ہوتا ہے میں چاہتا ہوں، اور ترید کا مطلب ہوتا ہے آپ چاہتے ہیں. آپ بس یہاں سے الف ہٹا کر تا لگا رہے ہیں. ارید میں چاہتا ہوں، ترید آپ چاہتے ہیں. ماذا ترید مطلب آپ کیا چاہتے ہیں. لغرفہ، غرفہ کا تو مطلب آپ جانتے ہیں کمرہ، پر یہاں پہ لام لگایا جا رہا ہے. اس لی کا مطلب ہوتا ہے کہ لیے. مطلب اگر میں کہوں لی حامد تو ہو جائے گا حامد کے لیے، اگر میں کہوں لی محمد تو ہو جائے گا محمد کے لیے، اور اگر میں لفظ الجلالہ اللہ کہوں تو لی پلس اللہ للہ ہوتا ہے. اور آپ نے بہت بار سنا ہوگا للہ مطلب اللہ کے لیے، تو لی کا مطلب ہوتا ہے کے لیے. ابھی یہاں پہ کیا پوچھا جا رہا ہے؟ لی غرفۃ النوم. غرفہ کمرہ، النوم، النوم کہتے ہیں نیند کو، مطلب نیند والی روم یا بیڈ روم. غرفۃ النوم کہتے ہیں بیڈ روم کو. لی غرفۃ النوم مطلب بیڈ روم کے لیے. ماذا تريد لغرفۃ النوم مطلب بیڈ روم کے لیے آپ کو کیا چاہیے. تو خریدار کہہ رہے ہیں اریدو سریرن و ستارہ. اریدو میں چاہتا ہوں، سریرن مطلب پلنگ، و مطلب اور، ستارہ کا مطلب ہوتا ہے کرٹن یا پھر پردہ. تو میں چاہتا ہوں پلنگ اور پردہ. تو دکاندار پوچھتے ہیں اس کے بعد وماذا تريد لغرفۃ الجلوس. و اور ماذا کیا، تریدو آپ چاہتے ہیں، لغرفۃ الجلوس لی کے لیے، غرفۃ الجلوس یہاں پہ غرفہ مطلب کمرہ آپ جانتے ہیں آلریڈی. الجلوس جلوس جلسہ مطلب بیٹھنے کو کہتے ہیں، تو غرفۃ الجلوس کا مطلب ڈرائنگ روم ہوتا ہے. تو وماذا تريد لغرفۃ الجلوس مطلب اور آپ کیا چاہتے ہیں ڈرائنگ روم کے لیے. تو خریدار کہہ رہے ہیں اریدو اریکتن و سجادہ. اریدو میں چاہتا ہوں، اریکہ مطلب صوفہ، و سجادہ و مطلب اور، سجادہ مطلب کارپیٹ. اریدو اریکتن و سجادہ میں چاہتا ہوں ایک صوفہ اور کارپیٹ. اس کے بعد دکاندار پوچھ رہے ہیں وماذا تريد للمطبخ. و مطلب اور، ماذا کیا، تریدو آپ چاہتے ہیں، للمطبخ مطبخ کہتے ہیں کچن کو، للمطبخ مطلب کچن کے لیے، مطلب آپ کچن کے لیے کیا چاہتے ہیں. تو خریدار کہتے ہیں اریدو فرنن و ثلاجہ. اریدو میں چاہتا ہوں، فرنن کہتے ہیں اوون کو یا پھر تندور کو، اور ثلاجہ کہتے ہیں فریج یا پھر ریفریجریٹر کو. تو ارید فرنن و ثلاجہ مطلب میں ایک اوون اور ایک فریج چاہتا ہوں. اور یہاں پہ ہے وہ ماذا تريد للحمام. و اور ماذا کیا، تریدو آپ چاہتے ہیں، للحمام حمام کے لیے. وہ ماذا تريد للحمام اور آپ حمام کے لیے کیا چاہتے ہیں. تو خریدار کہتے ہیں اریدو مطلب میں چاہتا ہوں، سخانن و مرآہ. سخانن کہتے ہیں ہیٹر کو، واٹر ہیٹر کو، اور مرآہ کہتے ہیں آئینے کو. اریدو سخانن و مرآہ مطلب میں چاہتا ہوں ایک ہیٹر اور ایک آئینہ. تو یہاں پہ دکاندار ان سے پوچھتے ہیں حل تريد شيئا آخر. حل کا مطلب ہوتا ہے
کیا. تریدو آپ چاہتے ہیں. شیئن کا مطلب ہوتا ہے چیز، اور آخر کا مطلب ہوتا ہے کوئی اور. تو حل تریدو شیئن آخر کا مطلب ہے کہ کیا آپ چاہتے ہیں کوئی اور چیز، یا پھر کیا آپ کوئی اور چیز چاہتے ہیں. تو خریدار کہتے ہیں شکراً، مطلب شکریہ. اریدو مشاہدۃ الاثاث. اریدو مطلب میں چاہتا ہوں. مشاہدہ لاسٹ لیسن میں ہم نے پڑھا، مشاہدہ کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا. الاثاث مطلب فرنیچر، مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں فرنیچر دیکھنا چاہتا ہوں. تو دکاندار کیا کہتے ہیں؟ تفضل مطلب تشریف لائیں. تفضل کا الگ الگ معنی ہوتا ہے اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کانٹیکسٹ پہ. جیسے کہ میں آپ کو کچھ کھانے کی چیز دے رہا ہوں یا کوئی بھی چیز دے رہا ہوں اور میں کہوں تفضل، مطلب اس کا مطلب ہوتا ہے لیجئے. اور اگر آپ فرنیچر دیکھنے جائیں، جیسے یہاں پہ یہ خریدار گئے تھے اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ میں فرنیچر دیکھنا چاہتا ہوں، تو وہ جب کہتے ہیں تفضل تو اس کا مطلب ہوتا ہے تشریف لائیں. اور ہم نے آج ایک نیا ورڈ بھی سیکھا، ترید، مطلب آپ چاہتے ہیں. تو یہ جو ترید ہے یہ کسی آدمی کے لیے یوز کیا جاتا ہے. مطلب سامنے والا اگر آدمی ہے تو آپ ان کو پوچھ سکتے ہیں ماذا ترید، مطلب آپ کیا چاہتے ہیں. پر اگر کوئی عورت ہے تو اس کے لیے الگ ورڈ یوز ہوتا ہے. انشاءاللہ وہ آگے کے لیسنس میں ہم دیکھیں گے. تو آپ کے گھر میں آپ کے بھائی، آپ کے ابو یا آپ کے کوئی بھی رشتہ دار سے جب آپ بات کریں تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں عربی میں ماذا ترید، مطلب آپ کیا چاہتے ہیں. اور وہ اگر آپ سے یہ چیز پوچھیں کہ ماذا ترید، تو آپ جواب میں کہہ سکتے ہیں ارید، یا پھر اریدو قہوہ مطلب کافی، اریدو قلم میں پین چاہتا ہوں، مطلب اس طرح سے. اسی طریقے سے ہم نے سیکھا لی، مطلب لام زیر لی، اور لی کا مطلب ہوتا ہے کے لیے. اگر آپ کی امی کوئی چیز ڈیوائڈ کر رہی ہے اور آپ نے 2 حصے اٹھا لیے اور انہیں پوچھا کہ کس کے لیے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک حصہ میرے لیے ہے، ایک حصہ ہے لی صدیقی، مطلب میرے دوست کے لیے. تو اس طریقے سے لی حامد مطلب حامد کے لیے، لی فاطمہ کے لیے. تو اسی طریقے سے آپ اور سینٹنسز بنا سکتے ہیں ان سینٹنس سٹرکچرز میں جو ہم نے آج سیکھے ہیں. بس آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس لیسن کو بار بار پریکٹس کرنی ہے جب تک کہ یہ والا لیسن آٹومیٹک نہ ہو جائے. جب تک کہ آپ ارید مطلب میں چاہتا ہوں، ترید مطلب آپ چاہتے ہیں ایزیلی بولنا دیں. تو پریکٹس کیجئے اور ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تھوڑی اور نئی چیزیں سیکھیں گے. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.